پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا. یشاقق کا روٹ کیا ہے؟ شین قاف قاف، شق یا شق، مشاقہ. شق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے کرنا. تو جب کوئی چیز ٹکڑے ہو جائے، دو ٹکڑوں میں بٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. تو شق کا کیا معنی ہوا؟ پھٹ جانا. اذا السماء شقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، یعنی الگ الگ ہو جائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو مراد اس سے پھر کیا ہے؟ شق کا مطلب تو ٹکڑے ہونا، لیکن اس سے پھر آگے کیا نکلا؟ مشاقہ. مشاقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ ہونا. الگ ہونا، ایک پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، عداوت رکھنا، مخالفت کرنا، ڈفرنس آف اوپینین، رائے کا الگ ہونا، اور اس بنیاد پر پھر اپنے اپنے قبلے الگ کر لینا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے خلاف پارٹی بازی کرے گا. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. تبینہ ظاہر ہو گئی، بین سے، بیان سے. اور رسول سے مراد کون ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بجائے آپ کی مخالفت، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، جیسے سنت کی مخالفت. اس کے بعد کہ ہدایت اس پہ واضح ہو گئی. تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ من بعد ما تبین لہ الہدی. تو الہدی سے مراد کیا ہے؟ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد یہ علم ہے؟ الہدی کا یہ معنی جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو ڈیفینیشن کی ہے الہدی کی، وہ کیا ہے؟ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور وہ علم کس پر مشتمل ہے؟ قرآن و سنت کے علم پر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پر آپ نے اس لفظ کو اس علم کے لیے استعمال کیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں وحی کے ذریعے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اس علم اور ہدایت یعنی الہدی اور العلم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پہ پڑے تو پھر اس زمین سے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بہت نفع مند چیزیں نکلتی ہیں، اور کچھ پانی روک لیتی ہیں، اگاتی کچھ نہیں، اور کچھ جو ہے نہ پانی روکتی ہیں اور نہ ہی کچھ اگاتی ہیں، یعنی بیکار وہ سب کچھ بہہ جاتا ہے. تو مثال اس ہدایت کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو الہدیٰ سے مراد پھر کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے اپنے رسول کو دی، یا وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. علم نافع جس کو کہا جاتا ہے. ہم دعا نہیں مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا. تو اب آپ کو یہ بھی کچھ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس ادارے کا نام کسی انسان کے نام پر کیوں نہیں رکھا گیا، کسی شخصیت کے نام پہ کیوں نہیں رکھا گیا. عموماً آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی اسکول بنائے جاتے ہیں یا کوئی کالج بنتے ہیں یا یونیورسٹیز بنتی ہیں تو یا کسی شہر کے نام پہ یا کسی شخصیت کے نام پہ یا کسی اسکالر کے نام پہ ہوتی ہے نا ایسے. مثلاً قائد اعظم یونیورسٹی، مثلاً سر سید یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے، مثلاً کنگ ایڈورڈ کالج. آپ نے کبھی غور کیا؟ غور نہیں ہم کرتے عموماً. یعنی فرق کیا ہے؟ جب بھی کوئی اسکول بنایا جاتا ہے یا کوئی یونیورسٹی بنائی جاتی ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ بنایا جاتا ہے تو عموماً شخصیتوں کے نام پہ بنتا ہے. کسی نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تو اس کے نام سے کوئی اسکول کالج منسوب کر دیتے ہیں، یا پھر کسی شہر کے نام سے، جس شہر میں وہ ہے. مثلا گلاسکو میں یونیورسٹی تو یونیورسٹی آف گلاسکو ہو گئی، ٹورانٹو میں تو یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہو گئی. تو شہروں کے نام سے. لیکن جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں نہ وہ کسی شخصیت کے نام پر ہے اور نہ ہی کسی شہر کے نام پر ہے، وہ اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا نام ویسا کام. تو نام بھی کیا ہے؟ وہ علم، وہ رہنمائی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی کسی اور کی باتیں، انسانوں کی باتیں نہیں ہوں گی. اوریجنل سورسز سے، قرآن اور سنت سے رہنمائی لی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ من بعد ما تبین لہ، تبین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پہ واضح ہو گیا، بات کھل گئی، روشن ہو گئی، سمجھ آ گئی اس کو.
یعنی جس کو قرآن و سنت کی کوئی بات سمجھ آ گئی اور پھر اس کے باوجود وہ اس بات کو مانتا نہیں اور اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے شخص کا پھر انجام کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھر رہا ہے، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے. کیونکہ دنیا میں کیا ہے، انسان جو چاہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. لیکن آخرت میں وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات کو سمجھ کے پھر اللہ رسول کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی کر دی، اور نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر بلکہ الٹا اٹھ کے مخالفت بھی شروع کر دی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک سنت کو آپ نہیں مان رہے، یہ قرآن کا کوئی حکم آپ خود نہیں مان رہے، بات تو بہت بڑی. لیکن یہ کہ زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ مخالفت کرنا. کہ ایک حکم کا جب پتہ چل جائے یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، پھر اس پر حجت بازی کرنا اور اس کی مخالفت کرنا، اس کی اپوزیشن کرنا کہ یہ مت کرو. مثلا آپ کسی کو روکیں کسی اچھے کام سے، تو یہ کیا ہے؟ آپ اپوز کر رہے ہیں، اس کو مخالفت کر رہے ہیں، اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسا شخص دنیا میں تو جو کرتا ہے وہ اس میں بڑا خوش ہے، کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ بڑا ہی اچھا سوچ رہا ہوں. لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم. نُصْلِهِ کس سے ہے؟ سواد لام یہ سلیون، جلنا، جھونکنا. تو ہم اس کو جھونکیں گے، یعنی سزا کے طور پہ داخل کرنا. کس میں؟ جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے. مصیر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو. سب سے بدترین جگہ ہے جس میں کوئی جائے. کیونکہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر، سبیل المومنین کون ہے یہاں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس میں سب سے بڑھ کر صحابہ کرام. یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے تو ہم اس کو پھر جدھر وہ چاہے گا ادھر ہی موڑ دیں گے. کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا مطلب کیا؟ ادھر ہی موڑ دیں گے، یعنی گمراہ کر دیں گے اس کو. پھر اس کو ہم گمراہی میں ہی ترقی دیں گے. سمجھ رہے؟ اور جتنی زیادہ وہ مخالفت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ معنی ہے اس کا. دوبارہ دیکھیں، پہلے تو لفظوں کو دیکھا تھا نا، اب آپ دیکھیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے مخالفت کی رسول کی. اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر ہے، یاد رکھیے، جو سنت کی مخالفت ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، بات پتہ چل گئی اس کو. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا. تو مومنوں سے مراد یہاں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول پر کون تھے؟ صحابہ کرام. یعنی میں یہاں مومنین کو صحابہ کرام کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو الرسول پر ایمان لانے والے المومنین یہی تھے. تو ان کے طریقے کو چھوڑ کر، یعنی جس طریقے پر دین کو صحابہ نے سمجھا اور سیکھا، اس کو چھوڑ کر اپنی عقل سے، اپنی خواہشات سے، اپنے خیال سے دین کو انٹرپریٹ کرنا اور اپنی ایک الگ ہی راہ نکال لینا اور کہنا کہ میں سب سے دیندار ہوں بڑا، اس کا انجام گمراہی کے سوا کچھ نہیں. دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم. اچھا، بعض لوگ آج کے دور میں کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے. بہت عام ہے یہ بات، سنت کی کیا ضرورت ہے. سنت کی وجہ سے تو بہت اختلاف ہو گئے. قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، لہٰذا ہر شخص خود پڑھے اور خود ہی مطلب نکال لے. اب دیکھیں کہ اگر آپ خود ہی مطلب نکال رہے ہیں صرف عربی زبان پڑھ کے، اب مثلاً الہدا کا ویسے لفظی معنی کیا ہے؟ ہدایت، گائیڈنس. لیکن یہ انکمپلیٹ معنی ہے جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے. یعنی جو معنی میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا. اس معنی کو بتانے کے لیے کس سے سہارا لینا پڑے گا؟ حدیث سے سہارا لینا پڑے گا. تو حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن کے اندر سے کوئی آیت پڑھ کے جو اس کی عقل میں سما گیا، وہ اپنا مرضی کا مطلب نکال کے مرضی کی زندگی گزارے،
تو یہ کس طریقے کو چھوڑنا؟ سنت طریقے کو چھوڑنا، اور سبیل المومنین کے طریقے کو چھوڑنا ہے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑنا ہے۔ مثلاً اگر قرآن میں نماز کا حکم لکھا ہوا ہے، نماز قائم کرو، اچھا جناب آپ صلاۃ کا لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی صلاۃ کا مطلب ہے پریئر، قرآن کہتا ہے اپنی پریئر پرفارم کرو۔ پریئر کیا ہے؟ دعا ہے۔ پریئر کا پھر وہ مطلب دیکھ لیجیے دعا ہے، بھی دعا مانگ لو، جہاں بیٹھے ہو مانگ لو، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مانگ لو، چلتے پھرتے مانگ لو۔ لوگوں نے یہ مطلب کیے ہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں مرضی بیٹھے دعا کر لو، ہاتھ منہ دھو لو، دعا کر لو صاف ستھرے ہو کے۔ اگر کوئی یہ معنی نکال کے اس قسم کی دعائیں کر کے وہ سمجھے میں نے نماز قائم کر لی، تو اس نے کیا چھوڑا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا، مومنوں کا طریقہ چھوڑا۔ صحابہ کرام نے صلاۃ کا یہ مطلب کہیں نہیں لیا تھا۔ تو کسی بھی ڈکشنری سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے آپ، خالی کسی لینگویج کی کتاب سے آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو ووکیبلری آئی ہے وہ لغت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ شریعت کی ڈکشنری میں بھی دیکھنی پڑے گی۔ اسی لیے ہر لفظ کے آپ نے دیکھا ہوگا لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ مثلا صوم، صلاۃ، حج۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ تو اب آپ خالی ارادہ کرنے کے بیٹھے رہیں کہ میں حج کروں گا تو گھر میں ہی حج ہو جائے گا۔ تو اس میں لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے اس کے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اب کوئی کہے کہ میں نہا کے پاک کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو تو یہی کافی ہے، تو زکوٰۃ کا معنی سے نہانے سے پاک ہونے والا نہیں ہے، یہ خالی تزکیہ کی باتیں کر کے پاک ہونا یا سوچوں کو یا دل کو پاک کرنا یہ نہیں مراد۔ اس سے مراد مال کو پاک کرنا، اور مال کو بھی ایک خاص طریقے پہ پاک کرنا، سال گزرنے کے بعد ایک خاص اماؤنٹ کے ساتھ ایک خاص جگہ پر دے کر اسے پاک کرنا مراد ہے۔ تو یہ سب وضاحتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن سے بھی چلیں گی اور قرآن کے ساتھ سنت سے بھی، اور پھر صحابہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ دین کو صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ آج جب ہم دین کو سمجھنے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فلاں اسکالر کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکالرس کو آپ دیکھیں، سنیں، پڑھیں، مگر اس سے پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ خود قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، خود سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر یہ طریقہ چھوڑا تو بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ تباہ آزمائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ گمراہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ساتھ اللہ بہت سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور شبہ شکوک پھیلاتے ہیں، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں، وہ تو 200 سال بعد کتاب لکھی گئی، جہالت کی باتیں، پتہ ہی نہیں کچھ حقیقت، اور منمانے فیصلے کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی بھی ریسرچ کے بارے میں کوئی یہ فتوی دینے، کیا پتا اس نے صحیح دیکھا بھی کہ نہیں، صحیح سنا بھی کہ نہیں، صحیح پڑھا بھی کہ نہیں، صحیح تجربہ بھی کیا کہ نہیں، تو شک تو آپ کسی کے اوپر بھی کرنا شروع کر دیں، تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ آگے بڑھ کے دیکھیں بھی تو صحیح کہ یہ سارا علم کہاں سے اٹھا، کس طرح اس کی حفاظت ہوئی، پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے۔ ایک اخبار اور ایک ٹیلی ویژن پہ سنی ہوئی خبر کو تو آپ قرآن کا حرف سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو آپ جھٹلانا چاہتے ہیں اور بالکل شکوک و شبہات کا شکار ہو کے ان سب کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طرز عمل درست نہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں کتنی دفعہ اس پارے میں رسول کی اطاعت اور ان چیزوں پہ بات ہوئی، پچھلے پارے میں اتباع کی بات ہوئی، اور یہاں پر مخالفت کی بات ہوئی کہ صرف نافرمانی نہیں، مخالفت۔ جو مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حکم کیا ہے اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے گا، تو وہ پھر گمراہی میں جا پڑے گا اور اس کو ہم جہنم میں جھونکیں گے سزا کے طور پر، اور اس کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سورۃ المجادلہ میں بھی آتا ہے کیا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ نچلے لوگوں میں سے ہیں۔